السلام علیکم۔ میں ہوں محمد آصف شفیق، اور آج جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے جو کہ تھوڑی سی فلاسفی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں سوشیولوجی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور جو ہے یہ ہماری جو موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو ہمارا موجودہ نظام ہے اس کے بارے میں بھی ہے۔ تو میں جو ہے وہ سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک کویشچن آ رہا تھا کہ اگر ہمارا جو ہے سسٹم وہ کرپٹ ہو، یا جو ہمارے جتنے بھی سسٹمز بنے ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، ایجوکیشنل ہیں، اکنامک ہیں، اگر وہ کرپٹ ہوں، اگر ان میں خرابیاں ہوں، تو کیا ہمارے افراد جتنے بھی قابل ہوں، ایماندار ہوں، جتنے بھی محنتی ہوں، تو کیا وہ افراد آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یا کیا ہم ایز اے نیشن، ایک قوم آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اگر ہمارا نظام ٹھیک نہ ہو، چاہے افراد ہمارے جتنے بھی اچھے ہوں؟ تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا فلاسفیکلی دیکھیں تو میں بات کروں گا کارل مارکس کی۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ جو ہے یہ جو موجودہ اکنامک سسٹم ہے یہ بیسیکلی کرپٹ اکنامک سسٹم ہے، جو کہ سرمایہ دار لوگوں کو آگے بڑھنے دیتا ہے اور ورکرز کو پیچھے دھکیلتا ہے، یعنی کہ غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم ہی، اکنامک سسٹم ہی خراب ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ڈیلی ویجز کے یہاں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ایک بزنس مین کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اب دونوں کی قابلیت تو سیم ہی ہوگی۔ مطلب اب جو بندہ ایک ڈیلی ویجر کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایلیٹ فیملی میں پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بہت ہی قابل ہو جو ڈیلی ویجر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور اکنامک سسٹم کیونکہ دوسرے بندے کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس سے بہت آگے نکل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں خرابی تھی جو کہ ایک قابل بندے کو پیچھے دھکیل رہی، اور ایک جو ہے وہ ایوریج سا بندہ ہوگا، وہ جو ہے لیڈ فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تو وہ بہت آگے نکل جائے گا۔ اس طرح اگر ہم سوشیالوجی میں دیکھیں، کرائم کی تھیوری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بندہ مجرم کیوں بنتا ہے؟ کیا وہ سسٹم خراب ہو تو مجرم بنتا ہے، یا وہ پیدائشی اس کے آیا تھا کہ وہ مجرم بن جائے گا، یا وہ پیدائشی مجرم ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ پرانی تھیوریز تھی جس میں کہتے تھے کہ جو فزیکلی بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے وہ مجرم بن جائے گا، جی، جو سائیکولوجیکلی ایل ہوگا وہ مجرم بن جائے گا۔ لیکن جو ماڈرن تھیوریز ہیں وہ اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بندہ جو سوسائٹی ہے، جو ہمارا سوشل سسٹم ہے، وہ ایک بندے کو مجرم بناتا ہے۔ اس میں کنفلکٹ تھیوری ہے کہ جب ایک جو لوور طبقے والا انسان ہے، وہ جو ہائی لیول کے لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو ایلیٹ لوگ ہیں، ان کے سوشل سٹیٹس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں۔ تو سوسائٹی اب اس کو جو ہے وہ جرم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ لیبلنگ تھیوری ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بندے پہ لیبل لگائیں کہ آپ چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، تو وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ خراب تھا، کیا مطلب ہے کہ ایک سسٹم نے اس کو مجرم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ہمارے جینڈر رولز ہیں، ہمارے جو ہے ایک بیبی گرل ہوتا ہے، ایک بیبی بوائے ہوتا ہے، تو ہم شروع سے ہی گرلز کو پنک کلر پہناتے ہیں اور بوائز کو بلو کلر پہناتے ہیں، لڑکیوں کو کیئر کرتے ہیں، اور لڑکوں کو جو ہے وہ ہم سپورٹس میں ڈالتے ہیں۔ لڑکیوں کی سپورٹس بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈیسیژن میکنگ اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لڑکوں کو ہم ڈیسیژن میکنگ ان کی اچھی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اسکول میں، گھروں میں ان کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کو فیملی سسٹم، ایجوکیشن سسٹم یہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو انکریج کر رہا ہوتا ہے کہ لڑکے اس طرح کے کام کریں، لڑکیاں اس طرح کے کام کریں، یعنی کہ جینڈر رول ڈیفائن ہو جاتے ہیں، اور آگے جا کے وہی چیزیں جو ہیں وہ لڑکیاں اپنے حساب سے کرتی ہیں اور لڑکے، یعنی کہ ایک سسٹم جو ہے وہ جینڈر رول ڈیفائن کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک جو ہے جو گورنمنٹ کا اسکول ہے اور ایک ایلیٹ اسکول ہے اس میں چلے جائیں تو اچھے اور برائٹ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اگر آپ کسی جو ہے ایسے اسکول میں بھیجیں گے جہاں پہ رٹا سسٹم ہے، ٹیچر اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ جو ہے بکس اچھی نہیں ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، سلیبس اچھا نہیں ہے،
تو جتنا بھی قابل بندہ ہوگا وہ اس ایجوکیشن سسٹم کا شکار ہو جائے گا، وہ ایک اچھا طالب علم نہیں بنے گا۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سارے انسان ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، دماغ ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں آج تک سوائے ایک سائنٹسٹ کے ہمارے یہاں ایک نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی سائنٹیفک نہیں ہے، ہمارا کلچر ہی سائنٹیفک نہیں ہے۔ ہمارا ایجوکیشن، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم سائنٹسٹ کو سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ ہم تو پراپرٹی ڈیلرز کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو بزنس جو ہے وہ بھی جو ہے پراپرٹی کا چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی سائنٹسٹ کو، کسی فلاسفر کو سپورٹ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ اگر ہم ساری چیزیں دیکھیں، ہمیں سائیکالوجی، سوشیولوجی، فلاسفی، ساری تھیوریز یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ نظام اچھا نہیں ہوگا، سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو انڈیویجول جتنا بھی قابل ہوگا وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کی مثال یہ لے لیں کہ ہمارے ہی ملک کے لوگ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں، وہ سارے باہر جا کے میں نے دیکھے ہیں وہ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، باہر جا کے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، بزنس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ایون ہمارے جو ورکنگ کلاس ہے، جو لیبر ہے، وہ بھی وہاں پہ جاتی ہے، تو وہ بھی وہاں پہ بہت اچھے اپنے بزنس سیٹ کر لیتی ہے، اور ان کو ایک سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، اور وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت گرو کرتے ہیں، اکنامکلی، سوشلی، ایموشنلی، ہر طرح سے وہ گرو کرتے ہیں۔ تو کیا وہ انسان ادھر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، گرو نہیں کر سکتے، یہاں پہ وہ اپنے بزنس سیٹ نہیں کر سکتے، یہاں پہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نظام ہے وہ ہے ہی کرپٹ، ٹھیک ہے، جو کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، جو نااہل لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، قابل لوگوں کو یہ سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ چاہے آپ کا اکنامک سسٹم ہے، چاہے آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، چاہے آپ کا سوشل سسٹم ہے، چاہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، کوئی بھی آپ کا سسٹم ہے سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اب اگر ہم اس سسٹم میں چینج نہیں لائیں گے اور اس میں تبدیلیاں نہیں لے کے آئیں گے جب تک، تو ہمارا یہ جو ہیومن ریسورس ہے یہ ضائع ہی ہوگا، ہمارے ہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو جو بیسک چیزیں ہیں جس سے ہماری سوسائٹی، ہماری کنٹری ایز اے نیشن ہم آگے گرو کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں ریفارمز لے کے آئیں، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ تو ان میں بیسک ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تو ریفارمز کس طرح کی لے کے آنی ہیں وہ آگے ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو جو مین میرا پوائنٹ تھا ڈسکشن کا وہ یہی تھا کہ یار مطلب کیا ہمارے لوگوں میں قابلیت نہیں ہے، ہمارے لوگ کچھ کر نہیں سکتے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ہمارے لوگ بڑے قابل ہیں، یہ لوگ باہر جا کے پرفارم کر سکتے تو یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا بیسک جو ہے وہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ تھیوریز بھی یہ بتا رہی ہے اگر سسٹم اچھا ہوگا تو اس میں انڈیویجول گرو کرے گا، اس میں جو ہے وہ قومیں بھی آگے بڑھتی ہیں، وہ ملک آگے بڑھ جاتے ہیں جن ملکوں کے جو ہے وہ سسٹمز اچھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کر سکتے ہیں۔ تو مزید اس طرح کی ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور آپ بھی اپنے ویوز شیئر کریں۔ شکریہ۔